السلام علیکم ناظرین حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پری کب اور کیسے پیدا ہوئی؟ کیا پری سے جنسی تعلق قائم ہو سکتے ہیں؟ پری کون سی بھاشا بولتی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کھاتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ پیارے دوستو، پری اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں ہم نے مختلف افسانے، داستانیں اور قصے کہانیاں سنے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پریوں کا وجود ہے، وہ انتہائی حسین و جمیل مخلوق ہے اور اللہ نے ان کو خوبصورت پر بھی عطا کیے ہیں جن کے ذریعے وہ ہوا میں پرواز کرتی ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پریاں انسانوں کی مدد بھی کرتی ہیں اور ہر مشکل کا حل بھی بتا سکتی ہیں اور ان کو قابو میں کر کے انسان غریب اور امیر اور مال و دولت کا مالک بن سکتا ہے۔ چنانچہ پریوں کو زمین کے خفیہ خزانوں کا بھی علم ہوتا ہے، چنانچہ جو پریوں سے دوستی کر لیتا ہے وہ ان خفیہ خزانوں کا مالک بن سکتا ہے، جبکہ واقعات اور لوگ ہمیں یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پریوں سے شادی، اولاد اور جنسی تعلق قائم کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور تاریخ میں پریوں کے ساتھ ملاقات اور نکاح شادی کرنے کے واقعات بھی بہت مشہور ہیں۔ لیکن کیا واقعی میں پریوں کا وجود ہے؟ اگر وہ ہیں تو کہاں رہتی ہیں اور ان سے رابطہ کیسے ممکن ہے؟ کیا پری کسی بھی انسان کو مال و دولت کا مالک بنا سکتی ہے؟ اور پریوں کو اللہ تعالیٰ نے کب اور کیسے پیدا فرمایا؟ کیا پریوں سے جنسی تعلق کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ممکن ہے؟ اور ازرائے شریعت کیا یہ عمل جائز ہے؟ پیارے ناظرین، آج کی اس مناسب ویڈیو میں انہی سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ پیارے دوستو، پاک ہے وہ ذات جس نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان میں سے 2 مخلوقات ایسی بھی کہ جن کو احکام شریعت کا مقبل بنایا اور انہیں عقل و شعور بھی عطا کیا، جن میں سے ایک مخلوق حضرت آدم علیہ السلام میں سے کئی ہزار سال پہلے دنیا کے اندر موجود تھی کہ جنہیں جنات کہا جاتا ہے، اور اللہ نے انہیں آگ سے بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ اللہ کی دوسری مخلوق انسان ہے کہ جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین، اگر شریعت مطہرہ کے احکامات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے اندر کوئی جنس نہیں ہوتی، یعنی نہ ان میں مرد والی جنس پائی جاتی اور نہ عورت والی جنس پائی جاتی۔ وہ جنسیت اور اس قسم کے اوصاف سے بالکل پاک مبور رہے ہیں، جس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ پریوں کا تعلق فرشتوں سے ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد 2 مخلوقات ہی بستی ہیں، ایک انسان اور دوسری جنات۔ لہٰذا انسان کے اندر جو عورتیں ہیں انہیں بھی کوئی شخص پری نہیں کہتا، جس کے بعد صرف ایک ہی مخلوق باقی رہ جاتی ہے کہ جنہیں جنات کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پریوں کا وجود نہیں، بلکہ جن کو انسان پری سمجھتے ہیں وہ در حقیقت جنات کی ہی اولاد ہوتی ہیں۔ ناظرین محترم، اگر پریوں کا وجود ہے تو پھر اس کا تعلق جنات کی کون سی قسم سے ہوگا؟ آئیے اس بارے میں ایک حدیث مبارک پڑھتے ہیں۔ چنانچہ حکیم ترمذی حضرت ابو ثعلبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جنوں کی قسم وہ ہے جن کے پر ہیں، جن سے وہ فضا میں اڑتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور جنات کی تیسری قسم وہ ہے جو ادھر ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اور حافظ سہیل کہتے ہیں کہ جنوں کی آخری قسم وہ ہے جو مختلف شکلیں بھی بدلتے رہتے ہیں اور انہیں سوالی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارک پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضرور پریوں کا تعلق جنات کی اس قسم سے ہوگا جو کہ ہوا کے اندر پرواز کرتی ہیں اور جن کے پر بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جنات کے اندر بھی عورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک انتہائی بد شکل اور بد کردار جنہیں ہم عرف عام کے اندر چڑیل یا بھوتنی کہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو نیک، سعادتمند اور شہید ہوتی ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ انہی جنات کی عورتوں کو پری کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ بات حقیقت ممکن ہے کہ ان کا تعلق مسلمان جنات کی اولاد سے ہو، کیونکہ مسلمان ہی ہر در حقیقت نیک، پرہیزگار اور مددگار ہوتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ہی رحم کا جذبہ بخوبی پایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضرور ان پریوں کا تعلق نیک جنات کی اولادوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا اس تمام تر حقیقت پر حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلا کہ پریوں کا وجود ہے اور ان کا تعلق جنات کے ساتھ ہے، جن کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے ہو چکی ہے، اور پریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے پیدا فرمایا جس طرح سے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔
प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या किसी इंसान और परी का आपस के अंदर जिनसी ताल्लुक़ कायम करना मुमकिन है या नहीं। तो इस हवाले से बाज़ उलमा का ये ख्याल है कि जिन्नात का इंसान और इंसान का जिन्नात से निकाह मुमकिन नहीं, जबकि अक्सर उलमा की राय ये है कि मुमकिन है और यही हक और दुरुस्त है। जैसे कि सलाबी कहते हैं कि लोगों का गुमान है कि इंसान और जिन्नात के दरमियान निकाह और हमल बाजे परेज नहीं होता, जबकि ऐसा मुमकिन है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेसारिक हुल फिल अम्बाली बे औलाद ए जिन्नात, उन इंसानों के मालों और बच्चों में शरीक हो जाओ। और हाकिम तिमिर्जी हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला से नकल करते हैं कि आप फरमाते हैं, जब कोई शख्स अपनी बीबी से सोहबत करता है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो पेशाब निकलने के सुराग पर शैतान लेट जाता है और इस शख्स के साथ वो भी सोहबत करने के अंदर शरीक हो जाता है, जिसे साफ पता चलता है कि जिन्नात इंसानों के साथ अपना ताल्लुक पैदा कर सकते हैं, चाहे मर्द हो या औरत। नाज़रीन मोहतरम, अब चलते हैं इस बात की तरफ, क्या परी और इंसान का आपस के अंदर जिनसी ताल्लुक निकाह करना मुमकिन है या नहीं, जो इस हवाले से हमें कुरान मजीद के अंदर वाज़े तौर पर इशारे मिलते हैं। जैसा कि मलकाए बिल्किस का वाक़या, जिसके हवाले से मौलिकीन ने ये नकल किया है कि मलकाए बिल्किस का वालिद अपने ज़माने के बादशाहों में से एक बादशाह था और उसने मुल्क सबा की किसी औरत के साथ निकाह से इनकार कर दिया था। चुनाचा वो सैर करता हुआ एक तरफ को निकला तो उसे एक इंतहाई हसीनो जमील खूबसूरत औरत नजर आई, जिसका नाम रिहाना बंत सकन था और वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से एक खूबसूरत और हसीन जमील और किस्म की औरत थी। चुनाचे मलकाए बिल्किस के वालिद ने उसे पसंद किया और उसके साथ निकाह करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर वो परी मलकाए बिल्किस के वालिद के साथ निकाह करने के लिए राजी हो गई। चुनाचा उन दोनों का निकाह हुआ, जिसके नतीजे के अंदर मलकाए बिल्किस पैदा हुई। चुनाचा हकीम तिमिर्जी और इब्ने मर्दवयाग बयान करते हैं कि जिन औरत दर हकीकत एक परी थी जिसने मलकाए बिल्किस के वालिद के साथ निकाह किया। नाज़रीन मोहतरम, इस बाज़े कुरानी वाक़ये में हमें यह पता चलता है कि परी और इंसान का आपस के अंदर निकाह और जिनसी ताल्लुक़ कायम करना मुमकिन है, लेकिन अर्जुए शरीयत ये हलाल है या हराम। तो इस हवाले से उलमाए इकराम मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ लोग इसे हराम कहते हैं, जबकि बाज़ लोग इसे मकरूह ख्याल करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो क्या जिन्नात इंसानों को मालो दौलत और अमीर बना सकते हैं? तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। जैसे कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि अगर तमाम जिन्नों इस बात पर इत्तिफाक कर लें कि तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर एक दिरहम के बराबर इजाफा कर दें तो हरगिज नहीं कर सकते, और अगर तमाम जिन्नों इस बात पर इत्तेफाक कर लें कि किसी इंसान के रिज़्क़ के अंदर एक ज़र्रा बराबर कमी कर दें तो वो हरगिज नहीं कर सकते। जिससे हमें वाज़े तौर पर पता चलता है कि जिन्नात न तो इंसान को मालो दौलत और अमीर बना सकते हैं और न ही इंसान को गरीब बना सकते हैं, बल्कि इंसान को मालो दौलत और अमीर बनाना ये अल्लाह ताला का काम है। जिसे वो चाहता है अमीर कर देता है और जिसे वो चाहता है गरीब कर देता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात।